بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہے وہ ہم بات کریں گے کہ یہ آپ کو جیسا پتہ ہے کہ سرکولر نمبر 3 کے اندر 3 سے 4 کیٹیگریز ہیں جن کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اگر وہ جب بھی وہ پراپرٹی ٹرانسفر کریں گی تو انہیں اس وقت جو ہے وہ فارم 1 بھی نہیں دینا اور اس کے علاوہ انہوں نے 7E کا ٹیکس بھی جو ہے وہ نہیں پے کرنا. اس میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کیٹیگری جو ہے وہ آرم فورسز, شہید اور ان کے ڈپینڈنٹس ہیں. اس کو اگر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں تو اس میں 3-4 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں جب بھی آپ کو اس طرح کا کیس جو ہے وہاں پہ ڈیل کر رہے ہوں گے. جیسا کہ اب آپ کے سامنے 4 طرح کی کیٹیگریز انہوں نے رکھی ہیں کہ اگر کوئی شہید ہے یا اس کی جو فیملی ہے جو کہ پاک آرمی سے تعلق رکھتی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اگر سروس کے دوران پاک آرمی کی جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور اس میں پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ وہ بھی اس کے امپلائیز بھی شامل ہیں. اور اس طرح اگر کوئی بندہ جنگ کے دوران غازی یا شہید ہو جاتا زخمی ہو جاتا ہے وائل سروس ان پاکستان آرمی, فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ, اور یا کوئی ایکس سروس مین ہے یا کوئی سرونگ پرسنل ہے, وہ آرم فورسز میں ہے اور یا فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ میں ہے, تو اس میں ویسے کافی وائڈ رینج جو ہے وہ کور ہو چکی ہے اگر آپ دیکھیں اس 4 کیٹیگریز کے اندر. تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس کیٹیگری کا ہے تو وہ جب بھی پراپرٹی ٹرانسفر کرانے کے لیے جائے گا, جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس کے اوپر جو سرکولر 1 کی کنڈیشن ہے جس میں یہ ہے کہ آپ نے فارم اے جو ہے وہ لینا ہے یا 1% آف دا پراپرٹی جو ہے وہ ٹیکس پے کرنا ہے, تو وہ یہ کہتا ہے سرکولر کے مطابق چونکہ وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا تو اس لیے وہ جو سرکولر 1 کی کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گی. لیکن وہ جب بھی پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کے لیے جائے گا تو اس نے کیا کرنا ہے کہ وہ سیلر جو ہے ایک تو اس کو اپنا افورسڈ کیٹیگری کا ثبوت دے گا کہ میں مطلب ڈپینڈنٹ ہوں یا میں وار وانٹڈ ہوں یا میں کسی ایکس سروس مین ہوں گورنمنٹ یا پروونشل یا میں ابھی سرونگ ہوں, اس کا ایک ثبوت دے گا. اور دوسرا یہ اس نے ثبوت دینا ہے کہ جو وہ پراپرٹی بیسیکلی ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ اوریجنلی اسے گورنمنٹ نے الاٹ کی ہوئی ہے, وہ اوریجنل الاٹی جو ہے اس کا وہ گورنمنٹ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ابو کیٹیگری جو 4 ہم نے دیکھی ہیں اس کا بندہ ہو اور وہ اس نے پراپرٹی سبسیکوئنٹلی پرچیز کی ہو, وہ پرچیز پراپرٹی بیچ رہا ہو, تو یہ والا سرکولر اور جو 7E کے لاز ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے یہ کنڈیشنز ہیں یا جو پروویژنز ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوں گی. اس کے لیے بڑا کلیئر ہے کہ صرف اور صرف وہ افراد جو ان ابو 4 کیٹیگریز میں. دوسری کنڈیشن ان کے پاس اس سب کا پروف ہونا چاہیے کہ وہ واقعی ایکس سروس مین ہیں, یا وہ ایک تو وہ پروف ان کو دینا ہے, اور دوسرا پروف جو انہوں نے دینا ہے کہ وہ گورنمنٹ سے اوریجنلی یہ زمین ڈائریکٹلی ان کو الاٹ ہوئی ہے. اگر وہ زمین خریدی ہوئی ہے یا وہ پہلے کسی کو الاٹ ہوئی تھی انہوں نے اس سے خریدی ہے, تو صرف اور صرف جو اوریجنل الاٹی ہے اور وہ بھی جو سرٹیفکیٹ لے کے آئے گا جو کہ آفیشیل الاٹمنٹ ہوگی اس اتھارٹی کی, اس سے تو وہ سرٹیفکیٹ پروڈیوس کرے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا بلونگ جو کرتا ہے افورسڈ کیٹیگری سے اس کا وہ کوئی کارڈ یا کوئی رجسٹریشن کا ڈاکومنٹ دکھائے گا, تو اس کو جو ہے وہ ٹرانسفرنگ اتھارٹی جو ہے وہ وائل ٹرانسفرنگ دا پراپرٹی جو کہ الاٹ ہوئی تھی وہ ٹرانسفر کرتے ہوئے اس سے نہ 7E لیا جائے گا اور نہ اس سے جو سرکولر 1 کی کنڈیشن کے مطابق فارم اے جو ہے وہ ریکوائر کیا جا رہا ہے وہ بھی ریکوائر نہیں کیا جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں ہماری اس چھوٹی سی ایکسپلینیشن سے آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے ایکس سروس مین والا اور یہ جو ڈیپینڈنٹ والا یا گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ والا یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے میں نیچے کمنٹس میں لکھیے, ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجیے, شیئر کیجیے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.